قومیں بدلتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے دیتے ہیں. مایوسی اس میں بالکل ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہیلو. اوکے تھینک یو. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میں بتاتا رہوں گا, بڑے اچھی بات کہی کہ یوتھ ہماری اتنی فکر ہے ماؤں کے ساتھ, بہت بڑی بات ہے. ایک ماں کو تو بڑا فکر ہونی چاہیے واقعی کہ یعنی ان کو تھوڑا سا اس بات پہ ایگری ہونی چاہیے سے کہ جو یوتھ ہے ہماری وہ بہت بیچارے مایوس ہے, ملک سے بڑے غصے میں ہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ امید کی بات ہمیشہ کرنی چاہیے, اور امید سے ہی دنیا بدلتے ہیں. امید سے آپ کی دنیا بدلتے ہیں, امید سے, طاقت سے اور رسپانسبلٹی سے. آپ رسپانسبلٹیز لیں کہ یہ ملک چینج ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. رسپانسبلٹی سب سے پہلے سٹارٹ کریں اپنے گھر سے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. السلام علیکم, واپس خوش آمدید. بات ہو رہے تھے کہ یوتھ کی جو ہماری ینگ جنریشنز ہے بیچاری مایوس ہے, مقصر بھی نہیں ہے, مگر مایوسی, مسلسل مایوسی, ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں بچے آپ کو. اور ایسا مایوسی مت لانا, خوشی کی بات کریں, ہمیشہ طاقت کی بات کریں اور اسی سے فوکس کریں اچھائیوں پہ, تو اچھایا بنتے جائیں گے. یہ میں علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں روبینہ بات کر رہی ہوں ٹیکلا سے. نبیلہ؟ روبینہ بات. روبینہ, جی روبینہ ٹیکسلا سے. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کی بات کر کے, مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ روبینہ. آپ نے آئی تھنک ٹیکسلا سے آن لائن اپائنٹمنٹ لیے تھے میرے سے. ڈاکٹر صاحب آپ آئے تھے نا, آئے تھے پنڈی, آئی ہوئی تھے. اچھا ہاں جی بالکل میں آئی تھی. مجھے تو بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب. آپ کا ٹاپک چل رہا ہے ڈپریشن. جی جی, تو ڈپریشن پہ آپ کیا کہہ رہی ہے کہ ڈپریشن, کبھی کبھی آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب. مجھے تو اتنی مایوسی, پریشانی تھی, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی, کوئی کام کر ہی نہیں سکتی نا. تو میں نے جب آپ کا پروگرام سنا, بہت سنا, پورا ماہ سنتی تھی. جب تک میں آپ کا پروگرام نہ سنتی میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی نا. تو پھر میرے دل میں یہ ہوا کہ میں ضرور آپ سے یہ کرنی ہے. پھر جب میں نے یہ سمجھا ہیلنگ کی آپ سے کی, اور یہ 1 to 4 لیول میں نے آپ کیے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بہت اچھے ایکسپیرینس ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ پوری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. بہت شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اتنا اچھا انسان ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے یہ خلوص دل, اور یہ بہت اچھا. تو آپ کا خلوص ہے کہ ہر بندہ مطلب کہ اتنا مطلب بہت خوشی ہوتی ہے نا آپ سے بات کر کے. مجھے لگتا ہے کہ آپ بندے کی آدھی پریشانی تو ختم ہو جاتی ہے آپ کی باتیں سن کے.
بہت شکریہ. بہت ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں سارے, بہت اچھا لگا آپ یہ میں نے جو کیے ہیں لیول 1 to 4 بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی بات ہے, یہ آپ کی کانفیڈنس اور آپ کی یقین آپ کو اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر. بہت اچھی بات ہے. اچھا, ڈپریشن آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کیسی چیز ہے؟ بہت اس میں انسان مایوس ہوتا ہے, ناامیدی سی ہو جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, انسان سمجھتا ہے کہ وہ کچھ کام کر ہی نہیں سکتا حالانکہ وہ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ چیز انسان پر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بس کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ یہ ہم کر لیتے ہیں 1 to 4 لیول, تو اس میں جب آپ تو پھر اس میں آپ کو بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کو یہ ڈپریشن, یہ مایوسی اور یہ ناامیدی ختم ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ. جی ہاں, سمدھا سے تو الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں, ایچ ایم ایس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ چیزیں, کیونکہ وہ ناقص انرجی ہوتے ہیں تو وہ بیلنس کر دیتے ہیں نا. جو انرجی ہے, پازیٹیو انرجی جب انسان کے وجود میں آ جاتے ہیں تو وہ بیلنس کر دیتے ہیں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور ان کو سمجھنے کا بھی بڑے اچھے ایک چیزوں کو سمجھنے میں, لوگوں کو سمجھنے میں بھی بڑے بہترین سا ایک اور مجھے تو لگتا تھا جیسے میں کوئی کام کچھ بھی نہیں کر سکتی, ہر مایوس ہو گئی تھی. ابھی جو میں نے پیپر دینے تھے نا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میری ہمت نہیں ہے پیپر دینے کی, لیکن حالانکہ جب آپ کی میں یہ کر کے آئی ہوں تو 3-4 دن بعد میرا پیپر تھا اور مجھے لگتا تھا جیسے میں واقعی دوں گی, اچھے طریقے سے دوں گی. بہت اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب, میں تو بہت اپنے آپ کو یہ فیل کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کی تعریف کے لیے, بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت خوشی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ. جی, ڈپریشن ایک ایسے بیماری ہے جسے نظر نہیں آتے ہیں اور بہت سے معالجین نہیں سمجھتے ہیں اس چیز. بہت سے معالج ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور میڈیسن پہ میڈیسن, لیکن کبھی درد, کچھ علامات اس کی کیا ہے, یہ سب سے پہلا ہونے چاہیے کہ وجوہات کیا ہے. اب وجوہات میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو وجوہات بن جاتے ہیں, جو میں نے ڈپریشن کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور آپ نے لازمی اس کو پڑھنا ہے. جو ڈپریشن کیا ہے اور کس طرح کی ہے, ڈپریشن کے مثال کس طرح بنتے ہیں, ڈپریشن کے وجوہات کیا ہے. سب سے پہلے علامات: بے وجہ تشویش اور بے سکونی, بھوک اور نیند کی کمی, نظام کی خرابی, سر درد اور اعصابی کی چاو, ڈپریشن کا مریض کا رویہ, مایوسی, یہ چیزیں بہت سے ہو جاتے ہیں. اور اس طرح دوسرا باب جو ہے ڈپریشن کے وجوہات: اپنے آپ کو الزام دینا, شریک حیات کی ناچاکی, موٹاپا, بے مقصد زندگی, خود رحمی, ماحول کی گھٹن. اچھا, بہت سے لوگ جو ہے نا ایسے کچھ عجیب غریب سوچتے ہیں, اس طرح کے کچھ جنسی تفریق بھی ہوتا ہے, تنگ نظری, حسد, نفرت سے غصہ, اور اس سے بھی مسلسل جو ہے وہ بن سکتا ہے. اگر اس کا مسلسل رہتے ہیں تو یہ بن سکتا ہے. طویل جسمانی بیماریاں اور جو ہے نا جنسی مسائل ہے, خاندان کا رد عمل, بچوں میں ڈپریشن, یہ تمام چیزوں پہ ابھی بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک کال ہولڈ پہ ہیں, کال کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں سرمد بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. کون بات کر رہے؟ سرمد. جی سرمد, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے ڈپریشن کیا ہوتی ہے اور ڈپریشن کیسے, ڈپریشن کا علاج, ڈپریشن کے وجوہات, ڈپریشن کے علامات, ڈپریشن کس چیز سے ہوتے ہیں؟ سرمد. سر ڈپریشن جب تک تو میں نے سمجھا نہیں کی تھی تو مجھے پتا تھا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے. پھر الحمدللہ میں نے 1 to 6 کی. جی الحمدللہ اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ ڈپریشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ. کنٹرول روم تھوڑا سا آواز زیادہ کر لے, تھوڑے سے کنٹرول روم. ہاں بالکل صحیح ہو گئے, صحیح. اچھا, تو سرمد آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں بچپن سے میں نے اپنا بچپن بڑا اکیلے پن سے گزارا ہے, اور میرے ساتھ سچویشن یہ رہی کہ میرے رائے میں ڈپریشن کچھ اس طرح سے میں بتاؤں گا کہ
جب انسان ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کی پازیٹیو انرجی رسپونڈ نہیں کرتی ہے، وہ نیگیٹیولی ہر چیز کو پرسیو کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے پر حاوی کرتے چلے جاتا ہے، اور لگتا ہے جیسے وہ گم ہو گیا، اس چیز میں سے نکل نہیں سکتا، اور خیال سے پھر بے خیالی کی کیفیت سے گم سم وٹ ایور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے گرد آتا جاتا ہے وہ نیگیٹیوٹی اکٹھی ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب میں بہت بار آپ کے اتفاق سے میرا ہاتھ ٹی وی سے گزرا تھا، مطلب چینل ٹیون کرتے میں رات کو بہت دیر تک جلتا رہتا ہوں، اور میں پھر گزرتے ہاتھ ٹی وی پہ آپ کا پروگرام چل رہا تھا، کافی اچھا پرانی بات ہے، میں نے آپ کے کافی سارے پروگرام دیکھے اور مجھے ایک ایسے لگا جیسے کہ آپ کسی ہمدرد انسان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، آپ اس کی بات کو سنیں. تو میں بس اس بڑا انسپائر ہوتا گیا، میرے دل میں لگن آئی گئی، اور بہت سے واقعات ہوا کرتے تھے کہ جو میں خواہش کرتا تھا پوری کر لیتا تھا، لیکن درمیان میں ایسا فیل رہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں جو چاہ رہا تھا مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. اللہ نے مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتری چاہی، میں آپ کے پاس پہنچ گیا. لیول 1 to 4 کیے پہلے میں نے، اور سچ بتاؤں تو جب میں نے اٹونمنٹ کی، جب میں آیا 1 to 4 کے لیے، تو مجھے شور ہی نہیں تھا کہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ چیز چینج ہوئی ہے میرے اندر، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہوئی. جیسے جیسے میں نے 560 کیے اور جیسے جیسے میں آگے گزرتا رہا ہوں، یہ تقریباً دوسرا مہینہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ سچویشن ہونا شروع ہوگی کہ غائبانہ طور پہ جیسے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ڈپریشن والی بات آتی ہے، کوئی غصے والی بات آتی ہے، کوئی پریشانی والی بات آتی ہے، میرے اوپر آتی ہے، لیکن صرف چند منٹوں میں جیسے ایک بڑا مخلص سا ہمدرد سا دوست اندر سے گدگدی سی کرتا ہے، چھٹ یار یہ کیا مسئلہ ہے، چھوڑو اس میں، اور میری سچویشن ایسی پازیٹیو رسپانس کرتی ہے اسے کہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ میں اس چیز سے نکل گیا ہوں، میں ایک خوشی کی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے وہ معاملات کے لیے معاملات تھی نہیں جو جن میں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے میں پریشان ہو جاتا تھا، گم ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا، میں سوچتا تھا میں زندگی میں کچھ کر نہیں سکوں گا. اب میں ایک بڑی ایسے جیسے ایک مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر مجھے آپ پتہ لگ رہا ہے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے. میں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خیالات نہیں آتے، میں سوچتا ہوں کہ میں نماز پڑھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں کچھ کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمدہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وساطت سے وہ ایک ایسی دوست کہوں گا نا اسے، جسے آپ کے ہر طرح سے اعتماد ہے، جس پہ آپ ہر طرح سے مشورہ کرتے ہیں، جیسے آپ کسی انتہائی قریبی سے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے آپ بالکل پریشان نہیں. مطلب اٹس امیزنگ تھنگ. ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. یعنی سمدہ سے بالکل کیور ہو جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، میں اپنی بات دہراؤں گا اور آنیسٹلی یہ بات بالکل سچ ہے، بلکہ میں سب لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ یار آپ اتنی زندگی میں مسائل میں گھرے ہوئے ہو نا، تو آپ سمجھو کہ 2-3 مہینے میں دوائیوں کے پیسے جو آپ نارمل انسان بھی ہو نا، تو آپ سے 1 to 4 ایٹ لیسٹ ضرور کرو. آپ کی اگلی زندگی بھی سمجھ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوشی اصل میں کیسے آپ خوشی کو لمس محسوس کر سکتے ہیں، خوشی کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کسی کو ہیلنگ دو نہ دو، لیکن آپ خود ایک ایسی کیفیت کے اندر انسان، میں ایسی کیفیت کے اندر آ گیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے جیسے مجھے کبھی الحمدللہ نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی غم آ سکے گا. ایسا لگتا ہے جیسے میں ہر وقت ایک دعا کی حالت میں ہوں، اور بس ایک عجیب سی خوشی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور انسان کو انرجیٹک کرتے ہیں، سمدہ پاورفل کرتے ہیں. ہاں ایک میں بتاؤں بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میں بڑے ملٹی وائٹامن ہربل وہ میں نے بہت سی چیزیں نا لا کے رکھی ہوئی. مجھے ہر وقت جس سمے تھکن ذہنی تناؤ کی کیفیت رہا کرتی تھی اور میں کھا لیتا تھا، اور بعض بات بڑے ایکسپینسو ہربل مطلب جنکو بیلوبا ایسی کئی چیزیں میں نے استعمال کی اور مجھے فرق نہیں لگا. مجھے لگا بھی تو میں اس میں کنٹینیو نہیں کر سکا کیونکہ مجھے اس سے رسپانڈ میری فیلنگ کے اندر اچھا نہیں آ سکا. مجھے لگتا تھا کہ جب میں فزیکلی مینٹلی ریلیکس ہوں تو میں ٹھیک ہوں. تو مجھے ان دوائیوں سے ان ہرب سے مجھے اتنا فائدہ نہیں لگا. الحمدللہ 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 اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ سمدہ کے بعد میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے بھول ہی گیا. میں کبھی دوائیوں کو بھی ابھی آج دیکھ رہا تھا اتفاق سے تو میں مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا. میں نے کہا دیکھو مجھے بھول ہی گئی کہ میں زندگی میں کبھی دوائیاں بھی استعمال کیا کرتا تھا انرجی کے لیے. اب میں جتنا مرضی کام کر لیتا ہوں، تھک جاتا ہوں، چند منٹ لیتا ہوں، اپنا لیول آن کرتا ہوں اور مجھے ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے میں تھکن نہیں ہوں. سائیکولوجیکل افیکٹ تھوڑے
جتنی رہتا ہے جو 10-15 منٹ میں خود بہت ختم ہو جاتا ہے، اور میں الحمدللہ بالکل فریش ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بڑی بات ہے، بہت اچھی بات، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں ہر منتھ آپ کے ساتھ چیز کو ریوائز کروں، اگلے لیول کروں، اور میں ہر روز سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آج توفیق دے، آپ سے جو ارلیسٹ پاسبل ہے میں اس کے اندر اویل کروں انشاءاللہ۔ میں سوچتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، پاکستان میں جتنے بچے ہیں، یہ جتنے باشعور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کم از کم وہ آپ سے 1-4-HMF-1 ضرور آپ سے لیں، اور انہیں اتنا فائدہ ہو کہ وہ محسوس کر سکیں کہ سمدہ اصل میں کیا ہے۔